السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرحیق المختوم کی اگلی باتیں پڑھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 2 یا 3 خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے گزشتہ لیکچر میں ہم نے مقوقس جو شاہ مصر تھا اس کے بارے میں ہم نے جانا، اور نجاشی شاہ حبشہ کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک لکھا تھا، ہم نے اس کے بارے میں جانا۔ آج انشاءاللہ میں شاہ فارس خسرو پرویز کے نام جو آپ علیہ السلام نے خط لکھا تھا اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ فارس کسریٰ خسرو کے پاس روانہ فرمایا، جو کہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کے نام۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا نبی ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اور اگر اس نے انکار کیا تو یعنی جس کی طرف خط بھیجا گیا ہے، تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا، یعنی اگر تم نے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ شامل ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کس آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے 2 توانا آدمی بھیجو اور اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی کو منتخب کیا اور انہیں خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے۔ ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیروا اس کا نام تھا، شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ اور 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہو چکا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ اب دونوں نے کہا کہ کچھ ہوش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اسے میری اس بات کی خبر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا، اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ
شرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ شرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے جو تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا، یعنی غصہ نہ دلانا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ قیصر شاہ روم کے نام ایک دوسرا خط صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامہ نامی کے نص مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا۔ یہ مکتوب اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلامت جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا، 2 بار دے گا، مطلب 2 اجر ہوں گے تمہیں، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عریسیوں یعنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کی بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے، پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلایا، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا رہے تھے۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی، یعنی جب صلح حدیبیہ ہوا اور ایک امن معاہدہ طے پایا تو قریش کی ایک جماعت گئی ہوئی تھی اس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس کو ایلیا کہا جاتا ہے میں ایک اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبتی ہے، یعنی تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کا رشتہ ان سے زیادہ قریبی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ ان کا سب سے زیادہ قریب میں ہوں، قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس کھڑا کر دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے کیا آپ کے بارے میں وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان فرماتے ہیں انہوں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بلکہ کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگزشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کو متہم کرتے رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، یعنی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں یعنی کبھی کسی نے کچھ کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ نہیں، انہوں نے جواب دیا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح میں ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا، یعنی یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں میں کچھ اپنی بات داخل کر سکا کوشش کے بعد۔
پھر فرماتے ہیں کہ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اسے جنگ کی؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ انہوں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زگ پہنچا لیتے ہیں اور کبھی ہم انہیں زگ پہنچا دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص کے بارے میں نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے۔ دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے سب سے اونچے نسب میں آیا کرتے ہیں، اور میں نے دریافت کیا کہ یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی، تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہیں کہتا لیکن اللہ کے متعلق وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزور اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں، یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری کو پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کی زحمت ضرور کرتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچ گیا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا کہ ہم باہر چلے جائیں۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اصفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزین کر دیا۔ یہ قیصر پر مبنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس نام مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا۔ پارچہ جات یعنی کپڑے اور دیگر چیزیں، لیکن حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جذام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تفسیر سلکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ جذام پر شب خون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے شامل تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا جو وعدہ ہے وہ چلتا آ رہا تھا، ایک معاہدہ تھا، اس لیے اس قبیلہ کے ایک سردار زید بن رفاعہ جذامی نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی۔ زید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد کے ساتھ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔
عام اہل مغازی نے اس واقعہ کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتایا ہے، مگر یہ ایک غلطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی، اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ اگلا خط ہے منذر بن ساوا کے نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منذر بن ساوا حاکم بحرین کے پاس لکھ کر بھیجا، اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کو حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنایا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہوئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منذر بن ساوا کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کرے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ لازم ہے۔ اس کے بعد ایک اور خط کا تذکرہ ہے حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیت بن عمرو عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بنا دیا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تواہے بھی دیے اور ہجر کا بنا ہوا ایک کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ فرمایا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ شاہ عمان کا ایک خط ہے، اس کے بعد ہم اس کے آگے صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ الحمدللہ آج ہم نے تقریباً 5 خطوط کا مطالعہ کیا، اس میں حارث بن ابی شمر غسانی اور حوزہ بن علی یمامہ اور منذر بن ساوا کے نام خط، یعنی روم، ایران، اس کے بعد بحرین
یمامہ کی طرف جو خط لکھے گئے ہم نے آج ان کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ لیکچر میں ہم شاہ عمان کے نام خط اور صلح حدیبیہ کے بعد جو واقعات پیش آئے غزوات کے ان کے متعلق سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا آمین یا رب العالمین۔